کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بچوں کے ایپٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ایپٹیٹیوڈ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے مستقبل میں کیا کرنے کے قابل ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ والدین ہوں، اساتذہ ہوں، وہ بچوں کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیرنٹس ہیں، کہیں گے کہ بیٹا آپ ڈاکٹر بنو، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میں اپنی اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ میں ایک ڈاکٹر کو دیکھوں۔ لیکن بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے، اس کے اندر انجینئر بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن بچہ ایک پریشر میں آ جائے گا کہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ اسے والدین کی خدمت عظمت کا درس اسکول سے بھی مل رہا ہے، معاشرہ بھی یہی کہہ رہا ہے، ریڈیو بھی یہی کہہ رہا ہے، ٹیلی ویژن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ والدین کی عظمت، والدین کی خدمت ہمیں کرنی ہے، ان کے حکم کی تکمیل کرنی ہے۔ وہ انڈر پریشر ہے، ان نون پریشر اس کے ذہن پر سوار ہے۔ دیکھنا ہمیں یہ ہے، اگر ہم والدین ہیں، ہم اساتذہ ہیں، تو ہم بچوں کی صلاحیتوں کو جج کریں کہ اس کے اندر کیا کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ کیسے جج کر سکتے ہیں؟ مختلف بچوں کے اندر مختلف ایبیلٹیز ہوتی ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک کمرہ جماعت کے اندر مختلف صلاحیتوں کے بچے موجود ہوتے ہیں، اور ہر بچے میں مختلف طرح کے کام کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، اور بچے یاد رکھیں باصلاحیت ہوتے ہیں، اور لیکن ہم اس سے آگاہ نہیں ہوتے کہ کس میں کتنی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن سوری ٹو سے کہ ہم اساتذہ بچوں کی صلاحیتوں کو جانے بغیر ایک ہی طرح کا سبق تمام بچوں کو یاد کرنے کے لیے، کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، اور اسی معیار پر ہم ان کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوکے، یہ تو خیر ہماری ضروریات ہوں گی شاید، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کی اصل صلاحیتیں اس کو مانیٹر کریں، اس کو جج کریں کہ اصل صلاحیتیں کیا ہیں۔ اصل صلاحیتیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ ان کے انٹریسٹ سے پتہ چلیں گی۔ وہ کس طرح کے کاموں میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ کس طرح کے کاموں کو آسانی سے کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ سبق یاد کرنا اور سنا دینا، ایک ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا۔ ہم نے اس کو کوئی کام دیا اور اس نے وہ کر دیا۔ ایک کام ہم نے اسے دیا، اس نے دلچسپی سے نہیں کیا، اس کا دل نہیں کرتا ایسا کام کرنے کو۔ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی دلچسپیاں کس طرف ہیں۔ وہ ڈرائنگ کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ پڑھنے کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ پلانٹیشن میں انٹرسٹڈ ہے، وہ گھر کی صفائی ترتیب میں حصہ لیتا ہے، وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، وہ سامان کو ادھر سے ادھر رکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یس، اس طرح کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بچے کے لیے اس راستے کا انتخاب کریں جس میں اساتذہ کی شمولیت شامل ہو، جس میں کسی ماہر نفسیات کی شمولیت ہو، تو کمال ہے کہ وہ ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا کے تو اس کے راستے متعین کرنے میں ہماری مدد کریں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایبیلٹیز کے لیے مختلف طرح کے ٹاسک ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ پڑھنے کو بچے کا دل نہیں کرتا، لیکن وہ کھیل اور کود اور اس طرح کی چیزوں میں بڑا بدرجہ اتم حصہ لیتا ہے۔ تو ہم جج کریں کہ اس کے لیے کون سا شعبہ
ज़्یادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک کام مجبوری سے تو کر لے گا، وہ مجبوری سے ڈاکٹر تو بن جائے گا، لیکن شاید اچھا ڈاکٹر نہ بن سکے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انجینئر بنے گا، انجینئر بننا چاہتا ہے، تو پھر وہ ایک ٹاپ کلاس انجینئر، ایکسیلنٹ پرفارمنس والا انجینئر بن سکتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انجینئرز پیرنٹس کے پریشر، اساتذہ کے پریشر کے تحت انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعد میں کمپٹیٹیو ایگزام میں آ کے کوئی پولیس آفیسر ہے، کوئی کسٹم آفیسر ہے، کوئی کسی شعبے میں اپنی جب ان کی اپنی مرضی اختیار چلتا ہے، پھر وہ اس اختیار کے مطابق اپنی عملی زندگی میں آ جاتے ہیں، اور وہ اس میں بہت بہتر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے بچے کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ، اس بچے نے اتنے نمبر لیے، آپ نے اتنے نمبر کیسے لے لیے؟ یہ جو نمبروں کی گیم ہے، اس سے ہم نکلیں اور بچے کا کمپیریزن اس کی اپنی صلاحیتوں سے کریں کہ کیا وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا استعمال کر رہا ہے، جہاں وہ کمفرٹیبل ہے، جہاں وہ رات دن اسی سوچ میں گم ہے اور وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، تو ہم اسے وہ کام دیں جس میں وہ آسانی سے کام کر سکے۔ بہت سارے کام دنیا میں ایسے ہیں جس میں ایکسیلنس موجود ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بچہ انجینئر بنے۔ انجینئرنگ اس کی اپنی کام کی نوعیت ہے، میڈیکل کے شعبے میں کام کی اپنی نوعیت ہے، اور مختلف نوعیت کے کام مختلف صلاحیتوں کے بچے کر سکتے ہیں، اور بچوں پر کبھی ہم اس طرح کی قدغن نہیں لگائیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بھتیجے کو گھڑی گفٹ کر رہے ہیں تو ساتھ ہم یہ اظہار محبت نہ کریں کہ میں آپ کو ایک انجینئر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو پھر ہم نے اس پر ایک سوشل پریشر کریٹ کر دیا کہ میں آپ کو انجینئر دیکھنا۔ ہم نے کیا اس کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا؟ ہاں، اگر اندازہ لگایا اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک اچھا انجینئر بن سکتا ہے تو پھر رائے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بغیر جانے سمجھے ہم ایک اس پر سوشل پریشر کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہرحال مشکل ہوگی کہ وہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جس کا تذکرہ میں یہاں اگر کروں تو وہ مختلف صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن مجبوراً انہیں ایک شعبے میں جانا پڑا، لیکن وہ شعبے میں ناکام ہو گئے۔ ناکام ہونے کے بعد جب گھر والوں نے دیکھا کہ اچھا اب یہ تم کام نہیں جو مرضی کرو، پھر انہوں نے اپنی مرضی سے کام شروع کیا اور وہ شاندار کامیابی کے ساتھ اس اپنے شعبے میں کامیاب ہوئے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب بچوں کو فری ہینڈ ملتا ہے پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی نگرانی میں اسے فری ہینڈ دیں اور وہ اپنی چوائس سے اسکول کے مضامین منتخب کرنے ہوں تو تب بھی ہم اثر انداز ہوتے ہیں کہ تم یہی مضمون پڑھو، اور اگر ہم نے پیشے کا انتخاب کرنا ہو تو پھر بھی ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے جو مختلف ذرائع استعمال ہونے ہیں اس کے لیے ایکسپرٹ کی اوپینین کے ساتھ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے اس کی رائے لیں، ایک نہیں، دو نہیں، 3 4 آراء اکٹھی کر کے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ ہم کریں۔ اور پھر یہ کہ جب وہ اپنے اس شعبے میں یا اپنی چوائس کے مطابق عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک آبزرو کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، اس کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس کے لیے ان کے لاٹ آف اپریسیشن بھی ڈسیمینیٹڈ، ان کو اپریسیٹ کیا جائے لفظوں کے ساتھ، انعامات کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ، کہ تاکہ وہ محسوس کریں کہ مجھے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، I'm successful۔ اور اس کے بجائے اگر ہم
اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یقیناً ہم اس کی مدد نہیں کر رہے. تو اس کے لیے ہم اس کے ٹارگٹس سیٹ کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مختلف ایکسپرٹس کی اوپینین حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد.